علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہم 3 چیزوں پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، اور قربانی کرنے والوں کے لیے بال کاٹنے اور ناخن تراشنے کے سلسلے میں کیا حکم ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی ہر اس مسلمان عاقل اور بالغ پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ تو یہ کل 4 چیزیں ہوئیں: مسلمان، عاقل، بالغ اور صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کے بقدر پیسے ہوں، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر پیسے ہوں، یا مال تجارت ہو، یا روز مرہ کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں سے زائد اگر کسی شخص کے پاس مال ہو، تو ایسے مرد اور ایسی عورتوں پہ قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے سلسلے میں علماء نے چاندی کو معیار بنایا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر پیسے ہوں تو پھر سونے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس پہ فوراً قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا سونا ہو، تھوڑی چاندی ہو اور کچھ روپے پیسے ہوں، تو ان تینوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک کے بقدر پہنچتی ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس روز مرہ کی ضرورتوں سے زائد مال ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی جو عام جو ضرورتیں ہیں انسان کی، مثلا آج کل ایک فیشن ہے، ہر کسی کے پاس ایک سے زائد موبائل ہوا کرتے ہیں، ایک سے زائد لیپ ٹاپ، ایک سے زائد گاڑیاں، تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایک موبائل سے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زائد موبائل ہے، 2 موبائل، 3 موبائل، 4 موبائل، یہ عام رواج ہو چکا ہے، تو کسی کے پاس بھی اگر ضرورت سے زائد یعنی ایک سے زائد اگر موبائل ہے تو پھر بقیہ جو زائد موبائل ہیں ان موبائلوں کی قیمت لگائی جائے گی، اور دیکھا جائے گا کہ اگر ان موبائلوں کی قیمت، ان زائد مالوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک کے بقدر ہوتی ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب عام طور پہ جو خواتین ہوا کرتی ہیں ان کے پاس اتنی مالیت کے بقدر سونے چاندی کے زیورات ہوا کرتے ہیں عام طور پہ، لہٰذا ان پر بھی قربانی واجب ہوگی، اور اس سلسلے میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے، ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی طبیعت میں بخل اور کنجوسی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا نہیں چاہتے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور جس شخص کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، اور بقرعید کی جو خوشی ہے اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو۔ تو پہلی چیز ہوئی کہ قربانی کس پر واجب ہے، دوسری چیز ہو گئی کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ اب تیسری چیز بچ گئی، وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ تراشے۔ اب اس سلسلے میں چونکہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی طرح قربانی کی حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اور جانور ذبح کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ تو اب اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اور قربانی کا جو ثواب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے وہ لوگ بھی قربانی کرتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو جو کوئی بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، خواہ وہ واجبی قربانی ہو یا نفلی قربانی ہو، ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل
هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ تراشے. اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کا جن پر قربانی واجب ہو. لیکن اگر کوئی شخص جس پر قربانی واجب نہ ہو وہ بھی اگر چاہے کہ اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ تراشے تو بہتر ہے اس کے لیے بھی. اس لیے ضروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ 29 ذی القعدہ سے پہلے اپنے ناخن تراش لیے جائیں اور بال وغیرہ کی صفائی کر لی جائے، چونکہ پتہ نہیں ہے چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا چاند.